مالک کون ہے؟ اللہ. ہر شے دینے والا کون ہے؟ اللہ. ان اللہ دی سنو اللہ کی حال ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. میں نہیں کہنا پیا، فاتح بریلوی نہیں کہنا پیا، بابا فرید نہیں کہنا پیا، راہ باندھا پیا. فرمایا جس ویلے گناہ ود جان، بوجھ ود جائے، بوجھل ہو جاؤ اور محسوس کرو کہ ایسا بہت کچھ کیتا ہے، بہت برے ہو گیا، کہ فرمایا ڈرو نہیں، میرے کو معافی منگنا چاہتے ہو، میں مالک جاؤں گا محمد دروازے دے کر جا. محمد دروازے مصطفیٰ تیرے کو لاؤسن کتھے بھاج کے جاسن تیرے کو لاؤسن معافیاں ملسن لیکن جاسن کتے جس پاسے بھی جاسن میں پٹا ڈال کے تیرے دروازے دلے آگا جاؤ کا جاؤ مصطفیٰ نے دروازے. اچھا میں اس کا بات اقبال تو آیا وجیاں آنا میرا تعلق ہے بھائی قدیم نال بھائی عثمان نال فیض بھائی نال سارے نال میں نے اتھے کم پہ جائے میں نے فون کر سا یار اس علاقے میں میرا ڈی سی ہے نا اس نال کام میں کہسن کوئی نہیں بھائی جان آجو چلے جاؤ ساڑھا نال آنا. اچھا میں آ جاؤں میں نے نکہن کے اگر ڈی سی صاحب جڑے ہیں وہ سیٹ تے نہ بیٹھے ہوں اللہ اکبر سیٹ تے نہ بیٹھے ہوں کام ہو جا سی. میں دسنا یہ چلنا دوستو کہ رب آندہ پہ جاؤں کا اور مدینے جاندے کیوں نہیں مدینے جاندے کوئی نہیں تے ایک کام دستیوں تے ہے کوئی نہیں. میں کیا سونے ربا تیری بنی ہے انہاں دی بنی ہے تو آنے چلے جاؤ آنے ہے ہی کوئی نہیں جس نے کوئی ہے کوئی نہیں کہ گھلتا کیوں ہے فرمایا جاؤں کا دس کا پیا وہ اتھے موجود ہے. اچھا دوسری گالی ہے اے منو بھیج دیں بندہ سیٹ تے موجود ہوئے توجہ ہے بندہ سیٹ تے موجود ہوئے لیکن انہیں تعارف نہ کرائے ہوئے پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اصول ایک تو مینو آکھن میں چلے جاؤ وہ دو اس نے فون کر جناب سارا بھائی آ رہے ہیں شفقت فرمانا وجیاں والے اور اگلے سال تک لطف لے سے اس جملے دا. میں کہ سونے ربا سانو کل دین پیا چلے جاؤ باویں گناہگار ہو باویں سیاکار ہو جو منگنا جے باویں جان چاہیے باویں مال چاہیے باویں اولاد چاہیے باویں جنت چاہیے جاؤ کا مصطفیٰ دروازے تے چلے جاؤ کہ فرمایا ہوتے بھی دسیا ہے مالکہ کے نہیں فرمایا سواڈے وال گلی ہے جاؤ کا کہ ادھر آکھے اما سائلہ فلا تنہر بابو پر کائنات میں سارے سوالیہ دا رخ تیری طرف کر دیتا ہے ہون نہ کری. تیسری بات سنی وہ یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہو سیٹ پر بھی بیٹھا ہو آپ نے فون بھی کر دیا ہو میں چلا جاؤں اب بندہ موجود بھی ہے آپ نے کہہ بھی دیا میں چلا جاؤں میں کہوں بھائی جان اصل اس علاقے میں مجھے 10 لاکھ روپیہ بھی چاہیے وہ کہے گا یار بھائیوں کی بڑی محبت ہے میں ان کا خادم ہوں لیکن مجبوری یہ ہے کہ میری جیب میں 10,000 ہے نہیں تو پھر بھی نہ ہو جائے گی نا. میں نے کہا یا اللہ ہمیں بھیج دیا کوئی اولاد مانگنے جا رہا ہے کوئی مال مانگنے جا رہا ہے کوئی جنت مانگنے جا رہا ہے اور ادھر کہا نہ نہیں کرنی کوئی ایسی چیز مانگ بیٹھا
جو ہو ہی نہیں ادھر. فرمایا تم بے وقوف ہو, تم نے قرآن ترتیب سے نہیں پڑھا, کسی عاشق کے رسول کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھا. وَأَمَّا السَّائِلَ بعد میں نازل کی ہے, مکے کے اندر پہلے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نازل کی. فرمایا وہ خزانہ ہی نہیں جو مصطفیٰ کے ہاتھوں کے اندر. جو مانگو, جتنا مانگو, جیسے مانگو, جاؤ صحیح. میں قرآن ہی سے آپ کو ایک بتا دوں, پھر حدیث کی طرف آتا ہوں. ایک منگتے میں قرآن ہی سے بتا دیتا ہوں. اچھا, جب حضرت آدم علیہ السلام آئے نا, انہوں نے بتایا اللہ تمہارا مالک ہے, خالق ہے, پروردگار ہے, ادھر شیطان بٹھانے والا. تو دیکھو جی, تم آدم کے کہنے پہ مان رہے ہو, دشمن کی ہو یار. اس آدم کو لوگ پوچھو نا تکیہ, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. انہوں نے دیکھا, اس نے بات کی ہے. لوگ سوال کرتے, فرمایا نہیں میرے کہنے پہ مانو. دو پارٹیاں بن گئی, جنہوں نے آدم کے کہنے پہ مانا وہ مومن, جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر. لیکن سوال قائم رہا, تکیہ جی ہے کہاں پہ رہتا ہے, کدھر رہتا ہے. سوال ہر نبی سے یہ ہوا, ہر نبی پر آپ نے حکم دیا تمہارے کہنے پہ مانے مجھے. حتیٰ کہ ایک قوم بڑی سخت آ گئی, جس کی آگے میں بات کر چکا ہوں, تفصیل کی طرف جانے کا وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تکا سے جمان سکتا. آخر میں انہوں نے کہا نبی ہے, دکھائے گا تو مانیں گے. یا اللہ طور پہ گئے, یاد ہے نا, سمجھ آ گئی ہے نا, اشارہ کر رہا. فرمایا یا اللہ قوم بڑی سخت ہے, ضد کر گئے کہ دکھاؤ گے تو مانیں گے. فرمایا اچھا ایسا کر, ان کے سرداروں کو اکٹھا کر کے لے اور آپ نے نہ نہیں کیا. 70 سردار بنے, جی اللہ لے آئے ہو. رب تکڑ گئے. فرمایا موسیٰ آ تو گئے ہیں یہ اپنے اوپر ظلم کرنے, لیکن اب تو لے کے آیا ہے نا تو تیری بھی لاج رکھ لیجئے, لہذا انہیں اکیلا نہ چھوڑنا, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. یہ بھی بڑا راز تھا. پہلے موسیٰ طور پہ جاتے تھے, اب ان کے ساتھ کھڑا کیا. فرمایا طور کو اکیلا چھوڑ دے, تو ان کے ساتھ ہو جا. میں تجلی پھینکوں گا طور پہ, اگر دیکھ لی تو پھر آگے بات ہوگی زیارت کی. جب تجلی گری 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فرق تو یہی پتہ چل گیا نا نبوت کا. ایک جگہ پہ کھڑے تھے, جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا فرمایا یا اللہ دکھانے آیا تھا, مر گئے. فرمایا میری حکمتیں بھی تو دیکھ, اکیلے ہوتے تو مر جاتے, تجھے ساتھ کھڑا کیا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا ہاتھ لگاتا جا, اٹھاتا جا. جب وہ اٹھے نا سارے, موسیٰ کیا کیوں کو کیسے رہ گئی جے. اللہ کے ساڑھی تو ایک تو ڈاڈا سور تو تیرا رب تے تیرے نال بھی ڈاڈا. بلا کر سانو واپس لے جا, سی تیری وکالت کرا. وہ واپس آگئے. بہرحال دیکھ یہی سوال مسجد نبوی میں مصطفیٰ سے صحابہ نے کیا. یا رسول اللہ بت تھے, سکون نہیں تھا, سینکڑوں بتوں کی لوگ پوجا کرتے تھے, کوئی آگ کی تھا, ایک دوسرے کے دشمن تھے. مدینے والے جب سے اس کے سامنے سجدہ کیا ہے ہمارے اندر سکون آ گیا ہے. تو جب بن دیکھے یہ سکون ہے تو اگر اس کے جلوے دیکھ لیں. فرمایا محبوب اتنا تو بتا دے وہ رہتا کہاں ہے. صحابہ مانگنے گئے سرکار کے طرف, رہتا کہاں ہے. حضور نے فرمایا دور نہیں رہتا, پریشان ہوا تمہارے قریب ہے. بڑی خاص بات ہے, توجہ کرنا. دوسرا سوال, اچھا اب آپ کا ایک دوست ہے نا, ابھی بھائی سے دبئی میں بات ہو رہی تھی, اب پتہ ہے سکون ہے, جہاز نہیں آ رہے, ایک دل کو سکون ہے کہ یار نہیں آ سکتے, اطمینان ہے. بندے کو پتہ ہو 3 فلائٹیں آ رہی ہیں, پھر پتہ چلے بھائی گھر آ گیا ہے, طلب بڑھ جاتی ہے نا. تو اب پہلے پتہ تھا پتہ نہیں کہاں رہتا ہے,
مصطفیٰ نے کہا قریب رہتا ہے، طلب بڑھ گئی. ہمارا رب ہمارے قریب رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ایڈریس. فرمایا محبوب اب اور صبر نہیں ہوتا، بتائیے نا کتنے قریب رہتا ہے. فرمایا تمہاری شہرت کے قریب رہتا ہے. اچھا محبوب نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا میں مانو میرے کہنے پر، کیونکہ نہ نہیں کرنا. اس سوال پہ پہلے نہ ہوئی نا، لیکن اب آ گیا اس دروازے پہ جہاں نہ نہیں ہے. تو پہلا سوال کیا رب کہاں ہے؟ فرمایا نہ نہیں کرنی. کہا قریب ہے. دوسرا سوال کیا کہاں ہے؟ فرمایا محبوب نہ نہیں کرنی. کہا تمہاری شہرت کے بھی قریب ہے. ہم جیسے ہوتے نا تو وہ تیسرا فوراً کرتے مسئلہ، لیکن صحابہ تھے، عربی جانتے تھے، وہ سمجھ گئے فصاحت و بلاغت کے اصول کو کہ حضور نے کہا شہرت کے قریب ہے، اس کا مطلب ہے تو قریب، لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ شہرت بھی تو نہیں دیکھی جا سکتا. لطف لیجیے آپ، میں اس بات کو کھولتا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا شہرت کے قریب ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا طلب اللہ طلب کیا ہے؟ توجہ میری طرف. طلب، اب طلب جو ہے نا اس میں دیوانگی ہوتی ہے، اور دیوانگی کبھی کبھی کئی منزلیں آگے لے جاتی ہیں. میں تصور کی طرف جاؤں تو اور بات ہوتی ہے نا، وہ بڑی بڑی منزلیں طے کرا دیتی ہیں. جو 90 سال عبادت کر کے نہیں ہوتی، دیوانہ ایک جس میں وہ منزل پار کر لیتا ہے. جب طلب یار کی ہو، طلب سچی ہو، طلب محبوب کی ہو. تو کچھ ایسے ہی دیوانے بھی تھے، انہوں نے کہا یار اگر شہرت کسی طریقے سے دیکھ لینا. توجہ نہیں ہے، کہیں میں اپنی محنت ضائع نہ کر بیٹھوں، توجہ کیجیے گا. تو پھر مصطفیٰ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے شہرت دیکھ لی، اب خدا دکھائیے، کیونکہ وہ شہرت کے پاس ہے نا. تو اب ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ایک صحابی اسی طلب میں رو رہے تھے، اچانک ان کے سامنے آئینہ آ گیا. انہوں نے یوں آئینہ دیکھا، مچل گئے. دیوانے کو منزل مل گئی. بڑی خاص بات ہے، تصوف کی سمجھیے گا. اس نے کہا ہے تو آئینہ، میں اسے دیکھتا ہوں، یہ اپنا آپ چھپا لیتا ہے، مجھے اشارات دکھا رہا ہے. بھائی آئینہ دیکھا آپ نے کبھی؟ آپ کہیں گے ہم نے روزانہ دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا. آئینہ وہ واحد چیز ہے جو ظاہر ہوتی ہوئی پوشیدہ ہے. ہر گھر میں ہے، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی نے آئینہ نہیں دیکھا، کیونکہ جب بھی وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، آئینہ تیرا چہرہ تجھے دکھا دیتا ہے، اپنی ذات نہیں دکھاتا. اور یہی کام مرشد کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہیں آنے نہیں پٹانگ بنایا کہ کہیں اتھے اللہ انگلیاں ضربہ لا کے منزل تک پہنچ جانا. اب اس میں مرشد کا قصور نہیں، تیرے چہرے کا قصور ہے کہ تمہیں اس آئینے میں رب نظر نہیں آیا. وہ آئینے کے سامنے، وہ پھر آئینے کو دیکھے، وہ کہہ رہا میں تجھے دیکھتا ہوں، تو مجھے اشارات دکھاتا ہے. کہا میری ڈیوٹی یہ ہے، کہا میری ڈیوٹی یہ ہے. بھاگتا گیا، سنگیوں کو بلایا، سجنوں آؤ مسئلہ حل ہو گیا. مصطفیٰ دی بارگاہ رش ہو گیا. فرمایا محبوب نبوت دی منزل مکمل ہو گئی. آدم سے لے کے عیسیٰ تک دنیا ڈھونڈ دی رہی رب کتھے، رب کتھے. کسے نہیں دسیا. کہنے کو پوچھے تو دکھیا نیڑے، پھر پوچھے تو دکھیا شہرات کو لے. سونیا اسا شہرات تک لئیے، تو رب وکھا. اچھا میں چشتی ہوں، اگر چشتیوں کو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اگر کسی کو نہ سمجھ آئے نا تو پھر وہ اور طریقے سے میں سمجھاؤں. تو کیونکہ ہم تو وحدت الوجود کے قائل ہیں نا.
توجہ ہے نا؟ حضور نے فرمایا کیسے دیکھی شہرات؟ حضور نے پھر بھی نہیں کہا نہیں دیکھا جا سکتا، فرمایا اوے کیسے دیکھی شہرات؟ آپ دیکھیں نا، یہ آنکھ ہماری، ادھر توجہ کریں، یہ آنکھ ہے اور یہ شہرات، ذرا سارے تجربہ کیجئے کہ ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں؟ اور جو ڈائریکٹ اپنی شہرات نہیں دیکھ سکتا وہ ڈائریکٹ رب کیسے دیکھ سکتا؟ آنکھ کے اتنا قریب ہے، آنکھ کے اتنا قریب ہے، فرمایا کیسی دیکھی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے لیا آئینہ، ہم نے آئینے کو دیکھا، آئینے نے اشارات دکھا دی، حضور ممبر پر چڑھے، فرمایا بلال باقی جو رہ گئے ہم کو بھی بلا لے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، انا مرارت الرحمن وانا مرارت الحق، فرمایا میں ہی حق کا آئینہ ہوں، کیا مطلب؟ فرمایا شہراج دیکھنی ہو تو آئینہ دیکھا کرو، رب دیکھنا ہو تو تاجدار مدینہ، رب دیکھنا ہو تو تاجدار مدینہ دیکھا ہے۔ بہرحال یہ تو قرآنی دلائل تھے، ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے حدیث صاحب آپ نے پورا مضمون قرآن سے فلسفے سے بیان کیا، لیکن اس کی کوئی درایت، اس پہ کوئی عملی ثبوت بس صحابہ نے مانگا ہو مصطفیٰ سے؟ قسم رب کی حدیث نعمت کے طور پر بیٹھ رہا ہوں کہ اگر ساری رات بیٹھ کے بتاؤں نا کہ کس نے کیا مانگا یہاں تو صرف حدیث سے نہیں ختم ہوگی، لیکن ایک جنے کی گل سنا دینا، ایک جنے وہ دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ تے مصطفیٰ دے صفہ دے منیٹر نے، حضور دے مدرسے دے منیٹر نے، توجہ ہے تو مدرسے دی کلاس ختم ہوتی نا، سرکار مدرسے دے اندر تشریف لے کے جاندے تے طالبان کی عادت ہوتی ہے، کوئی سو جاندے نے، کوئی کھیڈن لگ پوندے نے، اپنی اپنی مشاغل ہوندے نے، کہ حضرت ابو ہریرہ دی عادت سی کہ بازار نکل جان، ایک دکان تے دوسری تے تیسری تے، اب وہ صحابی بھی بڑے بھئی طالب علم ہے، نالے کھجوراں پیش کیتیاں، بھئی بیٹھو جناب تسی حضور کول تے سانو حضور دیاں گلاں سناؤ، تو ابو ہریرہ سنا لا حضور سانو اے دسیا تے وچ بھول جا، کی کر بھول جا، کچھ دنوں تو پریشان نظر آئے، سرکار پوچھا ابو ہریرہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا یار اللہ تھوڑیاں گلاں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے کہ بازار جانا سنگی سندے نے، ادیاں کرنا ادیاں بھول جانیاں نے، حافظہ بڑا کمزور ہے، مدینے والے اگر حافظہ عطا فرما دے، سیاستہ دا سب تو بڑا راوی ہے اور یہ روایت بھی سیاستہ دے اندر موجود ہے، فرمایا حافظہ عطا فرما دے، سرکار آج نہیں آکھیا میں نے رب حکیم بھی بنا کے بھیجیا ہے، میں تینوں کوئی کلونجی شلونجی تے شہد لا کے کوئی نسخہ بنا دینا، فرمایا نہیں مصطفیٰ نے دروازے تے منگنا آیا، فرمایا جولی پھیلا دے، ابو ہریرہ جولی پھیلا دے، چادر پھیلا دے، ہن ابو ہریرہ ایک فری نہیں آکھیا سونے حافظہ چاہیے ہے، کوئی روٹی تے نہیں چاہیے بھائی چادر پا کے دے سو، اعتراض نہیں کی، پوری توجہ میری طرف، حضور نے پتہ ہے کہ کتنا ہے چادر کسی حضرت ابو ہریرہ دی، حضور نے اس طرح کیا، اس طرح کر کے کہ ساڑھے پنجابی ساڑھے پلیانے بک، انہوں بک ہی کہنے ہو نا، تو اے بک بھر کے نا چادر اکتا ہے، حضور نے تنجی دفعہ بک بھر کے چادر اکتا ہے، حضور نے تنجی دفعہ بک بھر کے چادر اکتا ہے، فرمایا ابو ہریرہ سے سمیٹ کے سینے نہ لایا، ابو ہریرہ نے جو سمیٹ کے سینے نہ لایا نا تو صحابی سارے پوچھیں ابو ہریرہ دس کی ہویا ہے، ابو ہریرہ کہنے نیارو کی پوچھ دے ہو جس ویلے دی چادر سینے نہ لائیے نا جو بھول گیا سو بھی یاد آگیا ہے، جو بھول گیا سو وہ بھی یاد آگیا۔ میں ایک سوال اس سے قائم کرنا چاہتا ہوں، چادر ایک کو حضور پایا یہ حدیث تو ثابت ہو گیا، سینے کچھ آیا ثابت ہو گیا، ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ آ گیا حافظہ ثابت ہو گیا، لیکن ایک گل نہیں سمجھ آئی حدیث جو کہ حضور ادھے تے چادر اچ پایا، اس چایا کتوں بھائی ویکھو نا میرا ہاتھ جانا ہے تو 2 فٹ تک جانا ہے نا، فرمایا وہ میرے ہاتھ نہیں وہ مصطفیٰ دے ہاتھ،
مفسرین لکھے ہیں فرمایا مصطفیٰ دے ہتھاں نے دو ہی کم فرمایا اس طرف آندے نے کہ دامنے سال دے اندر آندے نے ادھر جاندے نے کہ کوثر دے خزانے دے اندر چلے جاندے ہن تسی کہہ سو حضرت صاحب تو ساری گلاں لاجک نال کیتیاں نے اس تے کی دلیل اودے چلا جائے اعتراف دے خزانے چلا جاندا ہے میں وچ اجے کئی گلاں تقریر کو حذف کر رہے ہیں مختصر کرن واسطے تے او میں کہ میں بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث پیش کر دینا متفقن علیہ حضور مسلح تے کھڑے باب الکسوف نماز پڑھا رہے سورج گرن دے حضور آ جاتی پیچھے نماز ختم ہوئی پہلی صف والے صحابی قریب ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ کوئی نواں حکم آ گیا کہ کی فرمایا یا رسول اللہ خلاف معمول نماز اندر آ جات کیتا نے پہلی گل تے میں بڑا آج آپ نے کنٹرول کر کے تقریر کرتا وہ دی وجہ یہ کہ میں چشتی آدمی ہے میں سیدھی کرنا میرا مجموع میں پتہ ہوتا ہے چاہے اتنے دور آئے ہیں پتہ نہیں توڑا کی مزاج ہے یہ دوسری لو لیکن توجہ ہے نا وہ ایک گل ہے بھائی پہلی گل کی حدیث تو یہ ثابت کرو بھائی نماز کی نظر کتنے ہونی چاہیے سجدے والی چاہیے صحابی کتے پہ تکے نے بخاری مسلم کی ذمہ داری میری حدیث دی کہ اے اہل حدیث کے کام میں میں نے دسنا بولنا دی بجی یا ہو گئی نہیں سمجھ نہیں بھئی حدیث میں تو ہے نا تم کہتے ہو خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے اور پوری جماعت اندیا جلے ہو خیال نہیں اور یار نظر نہیں آ جائے تو نہیں ٹوٹتی اور حضور بھی نہیں آگے تو اڑی بات ٹوٹ گئی اور میں تم نے کیا دیکھا اے او پہ پوچھتا ہے جڑاندہ ہے میں اگے بھی وینا تو پچھے بھی وینا فرمایا کیا تکیا جی فرمایا یا رسول اللہ انجات کیتا نے فرمایا اچھا اچھا ہے گل میں تو اندس دا اصل میں نماز پڑھا رہا سا نوام مدینے آلے فرمایا میری نظر اٹھی تو جنت چلی ان جلدی جلدی میں سمیٹا فرمایا نظر اٹھی تو جنت چلی گئی کہ صرف نظر نہیں چلی گئی فرمایا پھر جو نظر تکیا نہ تو بڑا خوبصورت انگورہ دا گوشہ سی کہ میں ہاتھ بھی جنت پا دے بسم اللہ یہ سارے پنجابی دا ہاتھ پانا تو سانو سمجھ آ گئی فرمایا اس کو نہ چھیڑی اس کا ہاتھ پاؤں ہی اور میں کیا محمد ہے اس کا ہاتھ جنتا ہے پاؤں کیا بات ہے جنت ایک چھوڑ کے فرمایا میں مسلم دے الفاظ میں فرمایا اگر میں کھو کے گھن کے آندہ قیامت تک تسی کھاندے رہندے ختم ہی نہ ہوتا قیامت تک تسی کھاندے رہندے تے ختم ہی نہ ہوتا میں پھر چھاڑ دیتا میں کہ میری امت جائے گی آپ پہ جنت کھاندی رہے گی اور حضور دا ہاتھ اٹھے تھے کتے چلا گیا بس آخری جملے میں کتے چلا گیا کتے چلا گیا کتے چلا گیا سارے کوئی بولو کتے چلا گیا ویجی آلے پتہ نہیں جنت کتے سوانو گھاٹ پتہ ہوگا وہ دی وجہ یہ کہ سارے مولوی اصل اسی گھاٹ بیان کرتے ہیں اسانو مدینے نہیں گلن تو فرصت نہیں لگتی اچھی گل اسی ظلف یار دے خام چون نکلیے تھی کوئی اور شاید تکیے ہے جی لوگ کہنے نے سوئٹزرلینڈ بڑا خوبصورت ہے ہوتے پہاڑ اور ہوتے برف ہے ہوتے ہے کسی عاشق کو پوچھے ہوتے وہ آسی جلے ہو سارا جہان تے ظلفاں دے خام وچے اسی کی کریے انہوں نے اسی کی اتھو نکل ہی نہیں سکتے لیکن سجنہ بڑی پتائی کہتا ہوں جنت ہی طلب ہوئے نا بھائی پتہ کریے جنت کے لیے تو پھر گواڑیاں کو لگے جانا اور پھر دس دیکھیں جنت بڑی خوبصورت وہاں پہ حوریں ہوں گی ایک حور کا پردہ سرک جائے تو سورج جیسی روشنی ہو جائے گی میں کہا بڑی پکائی ہے مولوی سانو تے امیں محبت دے نقشے نہیں بولی دے تو ڈوڑے نئے پہ آن تکیاں فرمایا جس نے مصطفیٰ تقسیم کرن لگے نا معراج علی رات فرمایا اے ابو بکر دیئے اے عمر دیئے اے عثمان دیئے
تے جیڑی سردارنی سی نا انہاں دی او ایک پلے کھلو کے تے بڑی آکڑی کھلی ہونے اکھے سن اے مہندی مصطفیٰ تے کدی بھی نہیں آکھنے مہندی توجہ ہے انہاں آکھیا حضور ہمارے بارے میں بھی کوئی فیصلہ فرمائیے آخرات کے اس پوچھ لیا تو ساریاں تقسیم پہ ہونیاں تو میں رہ گئی سردارا فرمایا تو پوچھ ہی لیا تو تینو بلال دے دیتا وہ حقا بکا رہ گئی کیونکہ انہیں نے مزاج دی ہے انہیں حقا بکا رہ گئی کسی نو ابو بکر جیسا کسی نو عمر جیسا کسی نو عثمان جیسا کسی نو مولا مرتضیٰ جیسا کہ میں نو بلال فرمایا حوصلہ رکھ ناز نہ کر اجے میں بلال کو پوچھیا نہیں اینو نخرہ اپنے حسن تے اجے میں بلال کو پوچھیا نہیں پتہ نہیں تینو قبول بھی کریں گے کہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ آنج گالے میں نو فرمایا اس محمد تک کے ہے توجہ ہے نا اللہ اکبر کبیرہ تے ہاتھ کتے گیا جنت 7 آسمانت ہو گیا قرآن ایک لکھی ایک آسمان دا سفر 5000 نوری سال ہے یعنی روشنی سپیڈ کے اندر اگر بندہ سفر کرے 5000 سال لگ دیں تے وہ پہنچ دا ہے پہلے آسمان تے سارے درمیان اتنا فاصلہ ہے اگے جنت ہے سبحان اللہ سرکار کی آنن پہ ہاتھ اٹھیا تو کتے چلا گیا ہاتھ اٹھیا تو کتے چلا گیا ہاتھ اٹھیا تو کتے چلا گیا اور بھی جی آلے ہوئے دسو بیٹھو مدینہ کتنا دور ہے احمد صاحب میں 4500 کلومیٹر ہون اتنا دسو بھی جی آلے تو مدینہ دور ہے یا جنت دور ہے جنت تو جس محمد ہاتھ مدینے میں اٹھے تو جنتا جا سکتا ہے او محمد اتھے درود سنیے کہ مدینے ہاتھ چاہے تو تمہارے سرہ تو نہیں آ سکتا پوچھو غازی علم الدین کو غازی علم الدین کو پوچھو غازی مرید حسین شہید کو پوچھو ساڑھے علاقے کی انہوں نے قبر انور ہے تے چاچڑ شریف والے نے غلام سن چشتی سیال شریف دے گدی عبدالعزیز کلندر بہت بڑے ولی گزرے انہوں نے مرید سن تے قائد اعظم الگ جڑا ہے انہوں نے کہا کہ میں لڑدا ہے دا مقدمہ سارے منتہ کیتیاں انہوں نے کہا والدہ کو پوچھا وہ مرید حسین مندہ کہہ لیا کہ یہ ایک اپنے پیرہ دی مندہ ایک اپنے پیرہ دی مندہ فرمایا پھر پیرہ سدو صرف قائد اعظم آکھے اب آکھ دیا کہ میں جذبات کے کم کیا یہ نہ آکھے میں ماریا نہیں آکھے ماریا ہے لیکن جذبات کیا باقی میں سان دی سی تو پیر صاحب نے جو ہے دس یہاں پیر صاحب اتھو چاچر شریف سرگو دا تو ٹورے دے سب لے جیل اب جیل تو جس لئے پیر مرید دامنا سامنا ہویا نا تو آپ تو بسم فرمایا مرید حسین میں آکھے نہیں سی اب کھرا ہے تو میں نے کیوں صدیائی کہ اگو مسکرا پہ فرمایا حضور آخری ویلے صرف زیارت واسے صدیا ہے فیصلہ تو کہیں دھڑے پہلے ہو چکی ہے سرکار آکے دس کیا سواڑے قریب ترین غازی ممتاز سے 12 دفعہ کہنے نے میں نے جاگ دیا حضور دی زیارت ہوئی 12 دفعہ جاگ دیا زیارت ہوئی غازی علم الدین شہید کے بارے کی مشہور ہے کہ آپ ایک دن کال کوٹھی چو غائب ہو گئے وہ دربان پریشان ہو گیا بویا کہ ایسی وہ عیسائی اس آکے صبح تو میں نے مار پونی ہے بھئی غازی نکل گیا تو صبح دا ویلا ہویا کہ غازی صاحب اپنی کوٹھڑی اچھ موجود ہیں تو فرمایا راتی گئے کہ جیسو فرمایا نہیں دسن والی گلہ نہیں یہ دسن والی گلہ نہیں تو فرمایا نہیں کرم کرو میں ناری رات بڑا پریشان ہے فرمایا پھر میرے جیسا پھانسی کے چار جاوہ تے دسیں فرمایا مولا علی آئیسن فرمایا آتن مصطفیٰ دی کچھاری چلے کے جائے اے آزمائش شرط ہے ورنہ ہاتھ آؤندے بھی ہیں کہ ہاتھ ملدے بھی ہیں
یہ کرم ہوندے بھی ہے. بس آخری جملہ یہ سن لو. یہ ہاتھ کتے گیا؟ اچھا اے میرا ہاتھ اٹھے کتے 2 فٹ 2.5 فٹ. اور اس کی مساوات بھی کہیں کہ جس بندے دا ہاتھ 2 فٹ تک جائے نا اے شمیانہ نہ ہوئے تو میری نظر تارے تک لیندی کہ نہیں. آخری جملہ تقریر میں مکا چکی. توجہ ہے. اے مساوات کا قانون ہے کہ جس دا ہاتھ 2 فٹ تک جائے ان کی نظر آسمانہ تک جاندی. جس دا ہاتھ 2 فٹ تک جائے ان کی نظر. اور دوستو توجہ کرو آخری جملہ عرض میں کرتا. جس دا ہاتھ 2 فٹ تک جائے ان کی نظر آسمانہ تک جاندی ہے. جس دا ہاتھ جنتا جتوں جائے ان کی نظر کتھے جاندی ہے.